یحییٰ خان نے اقتدار پیپلز پارٹی کے مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کرنے والے رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو دے دیا، جنہوں نے 20 دسمبر 1971 کو ملک کے پہلے سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر حلف اٹھایا اور اپنے پرانے ساتھی لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کو نیا آرمی چیف مقرر کیا۔ ایوب خان کے زمانے میں بھی اور یحییٰ خان کے زمانے میں بھی جب حکومت ان کے سخت خلاف تھی تو وہ بھٹو صاحب سے ملتے تھے سوشلی، کھانے کے لیے، ڈرنکس کے لیے۔ بھٹو نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کا آرمی چیف سیاسی عزائم رکھتا ہے۔ اور جنرل گل حسن اور جنرل رحیم ڈیلی ڈرنک کرتے تھے اور آپس میں دوست کے ساتھ بیٹھ کے بھی زیادہ تر کرتے تھے۔ دوستوں میں یا ادروائز انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی۔ لہٰذا بھٹو نے اس وقت کے گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کی مدد سے 2 مارچ کو اپنے آرمی چیف اور ان کے ساتھی ایئر مارشل رحیم سے استعفیٰ لے لیا۔ جنرلز کا موڈ تھا ان کے ساتھ گپ شپ کرنے کا، تو بھٹو صاحب وہ بھی بہت ٹینس تھے۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ جنرل صاحب مجھے بہت افسوس ہے، میں کبھی نہیں یہ چاہتا تھا اور مجھے آج بہت بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ آپ میرے دونوں دوست ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ 5 سال ہم ساتھ گزاریں گے، لیکن آپ کی کچھ حرکات اس قسم کی تھی اور آپ کے اقدامات اس قسم کے تھے کہ اپنے میں ذاتی انٹرسٹ میں نہیں بلکہ ملک اور قوم کے انٹرسٹ میں مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ اور انہوں نے اپنی جیب میں سے ریزگنیشن لکھے ہوئے، ٹائپ ہوئے رکھ دیا پہلے گل حسن کے سامنے۔ تو اب بہتر یہی ہے اور باعزت طریقہ یہی ہے کہ میں آپ کے خلاف کوئی ایکشن لے لوں، جو کچھ آپ کرتے رہیں میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے اور میں آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہ چلاؤں، آپ ریزائن کر دیں اور میں آپ کے خلاف کوئی ایکشن لوں۔ جنرل گل حسن نے تو پہلے ایسے تھوڑا سا کیا لیکن سائن کر دیا، ہیئر اٹ از سر، انہوں نے یہ کہا۔ تھوڑا سا جنرل رحیم نے رجسٹ کیا لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، آپ کو کرنا پڑے گا، سو انہوں نے بھی سائن کر دیے۔ جنرل گل حسن کے بعد جنرل ٹکا خان کو نیا آرمی چیف مقرر کیا گیا، جو 1976 میں عزت کے ساتھ ریٹائر ہوئے۔ وہ صحیح معنوں میں ایک پیشہ ور فوجی تھے جو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے فوج کو اپنے تابع رکھنے کی غرض سے سینیئرٹی میں 7ویں نمبر کے جونیئر افسر ضیاء الحق کو 1 مارچ 1976 کو اپنا آرمی چیف مقرر کیا۔ اس وقت ان سے سینئر جنرل عبد المجید ملک نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ اس وقت 6 ایجنسیز تھیں انٹیلیجنس جو بھٹو کو لکھ کے بھیجتی تھی۔ 5 جو تھی ان کے ہیڈ تھے پولیس مین، یہ بہت کم لوگوں کو تھا۔ 1 تھا آرمی ISI جنرل جیلانی۔ 5 کے 5 نے لکھ کے بھیجا کہ سب سے لیسٹ ٹربل میکر اور عاجز بندہ جو ہے وہ ہے ضیاء الحق۔ ضیاء کے اپوائنٹ ہونے سے پہلے جنرل مجید ملک کو اپوائنٹ کرنے کا کمانڈر ان چیف کا فیصلہ ہوا تھا، اور مجھ سے جنرل صاحب بھٹو صاحب نے پوچھا تھا کیونکہ میں نے کسی پنجابی کو اپوائنٹ کرنا ہے، تم بتاؤ، تو میں نے ان کا نام سجیسٹ کیا۔ بھٹو صاحب نے انکوائری کی اور پھر گورنر ہاؤس میں پوچھ لینا، جنرل مجید ملک میرے خیال زندہ ہے، اس کو بلا کے بھٹو صاحب نے میری پریزنس میں کہا تھا کہ جنرل مجید یو ول بی اے نیو کمانڈر ان چیف۔ بھٹو کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے ملک میں 1977 کے عام انتخابات کے بعد خراب سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے 5 جولائی کو مارشل لا نافذ کر دیا۔ ضیاء الحق نے اپنے 11 سالہ دور اقتدار میں ملک کے ساتھ مذہب کے نام پر جو کیا وہ کیا، لیکن آرمی چیف کے عہدے سے مسلسل چمٹے رہنے کے باعث فوج کے کئی اعلیٰ افسران ترقیوں کے بغیر ہی ریٹائر ہو گئے۔ 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد ان کے نائب جنرل مرزا اسلم بیگ آرمی چیف بنے۔ اسلم بیگ نے آرمی چیف کی حیثیت سے پس پردہ رہ کر سیاست میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ عام انتخابات کے بعد منتخب وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو اقتدار سے رخصت کرنے کے بعد وہ میاں نواز شریف کو بھی آنکھیں دکھانے لگے۔ عراق کی طرف سے کویت پر حملہ کیے جانے کے بعد جب 1990 میں
پاکستان نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم میں پاکستانی فوج بھیجی تو فوج بھیجنے والے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے 2 دسمبر 1991 کو پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ میں اپنے خطاب میں حکومت کے فیصلے کی کھلم کھلا مخالفت کر دی۔ جنرل اسلم بیگ اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے خواہش مند تھے، مگر صدر اسحاق اور نواز شریف نے متفقہ طور پر ایسا نہ ہونے دیا۔ نیا آرمی چیف تعینات کرنا پھر ایک معمہ تھا۔ اس وقت 2 جو جنرل تھے سینئر وہ سامنے تھے، ایک تھے جنرل شمیم عالم اور دوسرے جنرل حمید کو، اور یہ جنرل آصف نواز جنجوعہ تیسرے نمبر پہ آتے تھے۔ جنرل شمیم عالم کو اس لیے انہوں نے آرمی چیف بنانا مناسب نہ سمجھا کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ غالباً وہ پیر پگاڑا کے ساتھ ان کے بہت اچھے مناسب تھے۔ جنرل حمید گل کی نیچر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ وہ سیلف امپوزنگ ہے، ان کی پرسنالٹی ہے، سیلف امپوز کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے جنرل شمیم عالم کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف لے گئے اور جنرل آصف نواز جنجوعہ کو انہوں نے آرمی چیف بنایا۔